امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولی کامل سلطان الاولیاء غوث اعظم عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف آپ کی بارگاہ میں چلیں. آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بغداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغداد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی مرید نے آ کر کے کچھ چیزوں کے ظاہر کرنے کا عندیہ دیا تو آپ نے بیٹھے ہوئے جگہ پر وضو کا برتن اپنے سامنے حاضر کر لیا، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں گئے نہیں. اس کے علاوہ آپ کا یہ فرمان کہ اگر میں کسی مردے کو ٹھوکر مار دوں تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے. اب ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ وہ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے امتی اتنا بھاری بھرکم تخت اٹھا کر کے لا رہے ہیں، کیسی باڈی ہوگی ان کی، کتنی طاقت ہوگی. یہاں شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف مردے کو ٹھوکر مارے تو وہ زندہ ہو جائے. کتنی طاقت ہے آپ کے اندر. طاقت کیسی تھی ان کی میں آپ کو بتاؤں. حلیہ اگر پڑھیں گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہایت ہی دبلے پتلے تھے غوث پاک. کثرت عبادت کی وجہ سے گردن کی ہڈیاں دکھتی تھیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نحیف تھے، یعنی موٹا بدن نہیں تھا آپ کا، دبلا بدن. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ کثرت بھوک کی وجہ سے غش کھا کر گر جاتے تھے. یہ جسمانی طاقت کی بات کر رہا ہوں. تو پھر ایسے کمزوری ہے اگر جسم کے اندر، ایسا نحیف شخص ہے کوئی اور وہ اتنا بڑا کام کر کے دکھائے کہ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو، یہ کون سی طاقت ہے؟ سمجھ میں آیا کہ میرے عزیزوں ساری طاقتیں جسم کی نہیں ہوتی، کچھ طاقت روح کی بھی ہوتی ہے. ان اولیاء کاملین کے پاس جو طاقت و قوت تھی وہ روحانی پاور تھا. اس کو ان لوگوں نے اتنا بلند کر رکھا تھا کہ جسم کے طاقت کی کبھی انہیں ضرورت بھی نہیں پیش آتی. آج اس طاقت کی طرف آؤ. مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح میرا مولا کنٹینیو ہمیں انعامات و اکرامات کی بارشیں فرما رہا ہے، روز ہم اس کا ذکر کریں. ذکر کے الگ الگ طریقے ہیں. ایک تو اجتماعی طور پر ہم یاد کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ اسے یاد کریں. اللہ تبارک و تعالی ہر ذکر کو قبول کرے گا. رات کے وقت بستر پہ چلے گئے تو بغیر ذکر الہی کے نہ سوئیں. ذکر کا مطلب ضروری نہیں کہ 100 مرتبہ یہ چیز وہ چیز کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کو جس حالت میں بھی یاد کرو گے اس کو ذکر الہی کہتے ہیں. ذکر الہی، اس کا اثر کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ اس کا اثر یہ ہے، اللہ اکبر. آیت میں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو، آج ہم ایک نہایت ہی خاص اور قیمتی ذکر کے بارے میں سننے والے ہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم نام یا حی یا قیوم. یہ ایسے بابرکت نام ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں بھی آیا ہے اور جو بندے کی دعاؤں کو قبولیت کے قریب کر دیتے ہیں. مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب نے اپنے بیان میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر نماز میں دل کی توجہ کے ساتھ یہ الفاظ پڑھ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے. دوستو، یہ محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کے صفاتی نام ہیں. یا حیو یعنی وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے، جسے موت نہیں. یا قیوم یعنی وہ ذات جو ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے، سب کو روزی دینے والی، سب پر قابض اور سب کی نگہبان. ذرا سوچئے، جب ہم ہر نماز کے بعد ان ناموں کو پڑھتے ہیں تو ہم گویا اپنے دل کو اللہ کی طاقت اور اس کی ربوبیت کے سپرد کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور زندگی میں برکت اترتی ہے. ہم اکثر اپنی پریشانیوں اور حاجتوں کو دوسروں کے سامنے لے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم ہر نماز کے بعد چند لمحے نکال کر یا حیو یا قیوم کو اپنا ورد بنا لیں تو یقیناً ہماری دنیا و آخرت سنور جائے گی. تو آئیے دوستو، آج کے اس بیان کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں کو
کس طرح اپنی عبادات اور دعاؤں میں شامل کر کے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے اس بیان کو غور سے سنتے ہیں۔ قرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ ایک ہی جملے پر توجہ دیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم۔ یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تو کیسے یاد کرے گا؟ بندوں کو کیسے یاد کرے گا؟ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ جس بندے کو یاد رکھ لے پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ جس بندے کو یاد کرے، کب وہ یاد رکھتا ہے، کب یاد کرتا ہے جانتے ہو؟ جب تم ذکر کرتے کرتے پوری عمر بتا گئے، جوان تھے تب بھی ذکر کرتے تھے، بڑھاپے میں بھی اللہ کا ذکر کرتے، اللہ 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 کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کرتے رہے، اسے یا حی یا قیوم بیٹھتے اٹھتے پکارتے رہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب تم بستر پر چلے گئے اور تمہاری زبان بند ہو گئی، تمہاری زبان بند ہو گئی، اب تمہارے اندر بولنے کی طاقت نہیں، اب اس کے بعد تمہارے دل کو بولنے کا حکم دیتا ہے، یہی اللہ کی یاد ہے۔ جب تم چپ ہو جاؤ گے پھر اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اور پھر میں نے ایک بزرگ کے متعلق پڑھا، ان سے ان کے مرید نے پوچھا کہ اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ انہوں نے کہا تو یہاں یاد کر، جب تجھے قبر میں رکھ کر کے سارے چھوڑ جائیں گے وہ تنہا تجھے یاد رکھے گا، جہاں تجھے ضرورت ہے وہ وہاں یاد کرے گا۔ تو یہاں آج یاد کر لے اسے، آج اس کا ذکر کر لے، وہ تجھے تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میرے عزیزو، ذکر کی ان مجالس سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں۔ اولیاء اکرام کی جو روایات تھیں ان سے ہم کتنے دور آ گئے۔ آج ہمارے دل بیمار ہیں، روح بیمار ہیں، اس کا کبھی علاج کرانے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ان اذکار کی طرف ہم جائیں جو اولیاء اکرام سے منقول ہیں، بزرگان دین نے یہ اذکار کیے ہیں، جس کے بعد انہوں نے اپنے مریدین کو خاطر خواہ نتائج بھی عطا کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد میں آج طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دائرے میں حلقے میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک کا دوسرے سے ہاتھ ملا ہوا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نکما ہوں، میں کمینہ ہوں، میں بد اخلاق ہوں، لیکن مجلس میں اللہ کو کسی نہ کسی کا ذکر پسند آتا ہے۔ 40 مومنین اگر جمع ہو تو وہاں اللہ کا ایک مقبول بندہ ہوتا ہے، ایک مقبول ضرور ہوگا۔ جب ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ملے ہوں، اس مقبول بندے کے اثر سے اللہ سب کے ذکر کو قبول کرے گا۔ جڑا ہوا ہے نا ایک دوسرے سے۔ دوسری چیز اس کے آداب ہیں۔ اس کے آداب میں یہ ہے کہ جب ذکر کے لیے حاضر ہوں تو میں بتاؤں گا، سارے وسوسوں سے اور سارے خیالات سے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو آزاد کرنا چاہیے۔ صرف تصور یہ ہونی چاہیے کہ میں اکیلا ہوں اور میرا مولا میرے سامنے ہے۔ جب میری پیشی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، میں کیسے کھڑا رہوں گا، اللہ جب مجھ سے حساب کتاب لے رہا ہوگا میں کس طرح کھڑا ہوں، بس یہ تصور کر کے اس کی بارگاہ میں ذکر کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد دیکھو تمہارے جسم کے اندر جو کیفیت آئے گی وہ نہایت تبدیل کرنے والی کیفیت ہوگی۔ تمہارا دل خود بخود رونا شروع کرے گا جب تم اپنے دل کی طرف توجہ کرو گے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے بعد بندے کی آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے۔ کیوں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین نرم ہے یا سخت ہے۔ روڈ پہ بارش ہو تو کوئی پودا نہیں اگتا، 10 سال بھی بارش ہو پودا نہیں اگتا۔ نرم زمین پر ایک دن بارش ہو دوسرے دن گھاس نکل آتی ہے۔ کیوں؟ بارش کا کیا قصور ہے؟ بارش ایک ہی ہے برسنے والی، وہ نرم زمین پہ بھی وہی بارش برس رہی ہے، روڈ پر بھی وہی برس رہی ہے، لیکن دونوں جگہ اثر الگ الگ کر رہی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، ذکر الہی کی یہ بارش ہے، قرآن کریم کی تلاوت بارش ہے۔ یہ جب تمہارے دل پر برستی ہے، نرم زمین ہوگی تو فوراً آنسو نکل آتے ہیں۔ سخت اور بنجر دل ہو جائے
तो वसवसे ख्यालात इधर उधर आदमी को दौड़ाते रहते हैं। कभी नींद आई, कभी बगा से आए, जमाइयाँ आई, ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं, उसका दिल हाजिर नहीं रहता। उसे चाहिए कि कंटिन्यू फिर अपने दिल का इलाज करे, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र की मजलिस में शिरकत की कोशिश करे और ख़ुद अपने तौर पर ज़िक्र को बजा लाता रहे। ये मैं आदाब आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा मैं खड़े होने के बाद इंशाअल्लाह आपको अर्ज़ करूँगा, औलिया कामिलीन में से सुल्तान मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अज़कार हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो हर लफ्ज़ पर हू कहते थे, उनके नातिया कलाम है, उनके हम्द के पूरी किताब है। एक शेर भी ऐसा नहीं है जिसमें आखिर का हर्फ हू ना हो। हर शेर ख़त्म होता है लफ्ज़ हू पर, जिसका मतलब होता है सिर्फ वही है और कोई नहीं, सिर्फ वही है और कोई नहीं। उनके हू की ताकत इतनी थी कि सुल्तान बाहू के वालिद पर पाबंदियां लगा दी गई थी। गैर मुस्लिमों ने पाबंदियां लगाई थी कि तुम्हारे बेटे को बाहर बाजार में मत छोड़ना। क्यों जानते हैं? जब ये बाजार पर निकलते, जिस रास्ते से जाते, लोग जो जो देखते वो कलमा तैयबा पढ़ते थे। सुल्तान बाहू के हू के जिक्र की बड़ी बरकत है। इसी तरह हज़रत सैयदना अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, ये मिस्र के वो गौस हैं, वो वहाँ के यूँ समझ लें कि बर आज़म अफ्रीका के वो गौस हैं। हज़रत सैयदना अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह, हज़रत शरफुद्दीन बोसीरी जिनका कसीदा बुर्दा मशहूर है, मौलाया सल्ली वसल्लम, इनके पीर व मुर्शिद की बात कर रहा हूँ। इमाम बोसीरी के पीर व मुर्शिद अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये मिस्र में आराम फरमा है। इनके अज़कार ऐसे हैं, इनसे मनक़ूल है कि जिसने ये ज़िक्र किया या हय्यु या क़य्यूम, सबके दिल मर जाएंगे मगर अल्लाह उसका दिल ज़िंदा रखेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये बुज़ुर्गान दीन से और जो मुझे इजाज़त है मेरे मशाइख़ से, वो मैं ज़िक्र कराने की कोशिश करूँगा और आप हमतन तमाम जिस्म और रूह के साथ हाज़िर होकर के ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जगह जगह बयानात से ज़्यादा, जलसों से ज़्यादा ज़िक्र की मजलिसें सजाने की कोशिश करें। क्यों जानते हैं? इसमें रूह की ग़िज़ा है। बयान ज़रूर सुने आप, जलसा ज़रूर करें, मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद हमें ज़िक्र की ये ग़िज़ा भी देनी चाहिए। यूँ ही होता है, अगर समझ लें कि मैं कंटिन्यू आपको महीने भर बयान किया और कभी ज़िक्र की मजलिस की तरफ नहीं लाया, तो ऐसे ही है कि मैं अपने घर पे बुला कर के आपको पाव और रोटी खिलाता रहा, कभी सालन दिया ही नहीं। जाओ इसी पर गुजारा कर लो। इसी तरह से मेरे अजीज़ों, ज़िक्र की मजलिस ये मग़ज़ है, रूह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आज हमने सीखा कि अल्लाह के ये दो अजीम नाम या हय्यु या क़य्यूम हमारी ज़िंदगियों को किस तरह बदल सकते हैं। जब बंदा हर नमाज में इखलास के साथ ये अल्फाज पढ़ता है तो गोया वो अपने रब की रहमत के दर पर दस्तक देता है और अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। दोस्तों, ये जिक्र महज ज़बान का नहीं बल्कि दिल का ताल्लुक है। जब हम पूरी यकीन और एतमाद के साथ या हय्यु या क़य्यूम पढ़ते हैं तो ये हमारे दिल को सुकून, हमारी हालात को आसान और हमारी दुआओं को कबूलियत के करीब ले आता है। याद रखिए, दुनिया के दरवाजे बंद हो जाए तो गम की बात नहीं, लेकिन अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर हम इस नाम को पुकारते रहें, इसकी तरफ रुजू करते रहें, तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहती। मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस जिक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हर नमाज के बाद या कम अज कम दिन में चंद बार ज़रूर या हय्यु या क़य्यूम को अपना विर्द बनाएं और फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी किस तरह बदलती है। अगर आपको ये बयान और मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये कीमती पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आइंदा भी ऐसे ही ईमान अफरोज़ और नफ़ा बख्श बयानात के रिएक्शन आप तक वक्त पर पहुँचते रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़िक्र में लगाए।
اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔